تو وہ اصل میں جو سوال آیا ہے ساجدہ سید صاحب کا، یہ یو کے سے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے۔ کیا پوچھا انہوں نے کہ شاہ صاحب صرف میں یہ چاہتی ہوں مجھے اتنا بتا دیں آپ، میں آپ کی ویڈیو بڑی پابندی سے دیکھتی ہوں، ساری ویڈیوز دیکھتی ہوں، محفل میں بھی کبھی شامل ہوتی ہوں، آج ہے نہیں میرا خیال ہے، کہ قربت الہی اللہ پاک کی قربت کیسے ملتی ہے، اللہ پاک کیسے ملتی ہے۔ اس کا یہ ساجدہ بتا دیں کہ ایک فرمان ہے اللہ پاک کا ایک فرمان ہے کہ جو مجھے طلب کرتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، جو مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے، ایسا ہی ہے جی، جو مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے، اور جب وہ مجھے پا لیتا ہے تو پھر میرا محب بن جاتا ہے۔ یہ ہم پورا بتا دیں تاکہ سمجھ میں آ جائے باقی بھی لوگوں کی۔ جب مجھے پا لیتا ہے تو میرا محب بن جاتا ہے، اور جب میرا محب بن جاتا ہے تو پھر کچھ وقت کے کچھ عرصے کے بعد وہ میرا عاشق بن جاتا ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی کہ جو مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے، اور جب مجھے پا لیتا ہے تو پھر میرا محب بن جاتا ہے، اور جب میرا محب بن جاتا ہے تو پھر کچھ وقت کے بعد وہی محب میرا عاشق بن جاتا ہے، اور جب وہ میرا عاشق بن جاتا ہے تو پھر میں اسے قتل کر دیتا ہوں، پھر میں اسے قتل کر دیتا ہوں، عشق کی چھری سے اسے قتل کر کے قتیل عشق بنا دیتا ہوں، پھر میں اسے قتل کر یعنی اس کے نفس امارہ کو ہلاک کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ اسے کہا اس نے کہ پھر میں اسے، یہ نہ سمجھ لینا کہ تمہیں قتل کر دے گا، یہ رموز والی باتیں ہوتی ہیں، اسرار و رموز ہوتے ہیں، یہ کوئی اللہ کا فقیر یا کوئی ڈیوٹی والا جب بتائے گا تو پھر وہ کلیئر کرے گا۔ جب میرا عاشق بن جاتا ہے تو پھر میں اسے قتل کر دیتا ہوں، یعنی اس کے نفس امارہ کو ختم کر دیتا ہوں، اور جب اس کے نفس امارہ کو قتل کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، تو پھر میں اسے دیت دیتا ہوں، پھر میں اسے دیت دیتا ہوں، اور اس دیت میں میں اپنی ذات اسے عطا کر دیتا ہوں، میں اپنی ذات اسے عطا کر دیتا ہوں، اور جب میں اپنی ذات اسے عطا کر دیتا ہوں تو پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی پھر وہ نہیں ہوتا وہاں بھی میں ہوتا ہوں، پھر وہ نہیں ہوتا وہاں بھی میں ہوتا ہوں۔ یہ تو ایک بات ہے، یہ تو ایک بات۔ جب تجھے قلبی ذکر کا اذن نصیب ہوتا ہے تو اللہ پاک تجھے قبول کر لیتا ہے، یعنی اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور مہر خداوندی جب لگتی ہے، جو تیرے ڈاکومنٹس پیش کرتے ہیں فرشتے، جیسے ہی وہ مہر خداوندی لگتی ہے کہ میں نے اسے قبول کیا، جیسے ہی مہر لگی ویسے ہی تیرا قلب اللہ اللہ سے جاری ہوتا ہے، ادھر مہر لگتی ہے ادھر قلب جاری ہوتا ہے، اور جب یہ قلب جاری ہوتا ہے اور پہلی دفعہ اس قلب کا منہ کھلتا ہے اور آواز آتی ہے اللہ، جب پہلی دفعہ اس کا منہ کھلتا ہے اور آواز دیتا ہے یہ اپنے اللہ بادشاہ کو اللہ، تو وہ جواب دیتا ہے، وہ جواب دیتا ہے، ہاں بول میرے بندے کیا چاہتا ہے، یہ پھر آواز دیتا ہے اللہ، تو پھر جواب دیتا ہے ہاں ہاں بول میں سن رہا ہوں کیا چاہتا ہے، یہ پھر کہتا ہے اللہ،
وہ پھر جواب دیتا ہے کہ ہاں ہاں میں سن رہا ہوں، بول کیا چاہتا ہے، کیا چاہیے تجھے؟ پھر یہ پلٹ کے کہتا ہے آفرین جائیے اس اہل دل پر اور ایسے قلب کے اوپر، آفرین بھی۔ یہ پلٹ کے کہتا ہے کہ کچھ نہیں چاہتا اللہ پاک، کچھ نہیں چاہتا، بس میں تجھ سے تیری ذات کا طالب ہوں، اپنی ذات مجھے عطا کر، میں کچھ نہیں چاہتا، بس میں تجھ سے تیری ذات کا طالب ہوں مالک، اپنی ذات مجھے عطا کر، اپنی ذات مجھے عطا کر۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ میں کسی کو اپنا دوست بناتا ہوں اور اس کا قلب جاری ہوتا ہے میرے اسم ذات اللہ سے، اس کا قلب جاری ہوتا ہے، پہلی دفعہ وہ قلب منہ کھلتا ہے اللہ، تو ساری زمینیں اور سارے آسمانوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہیں، ذاتی فرمان اللہ پاک کے، کہ پہلی دفعہ قلب کا جب منہ کھلتا ہے اور وہ اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، آواز دیتا ہے اللہ اللہ اللہ، ساری زمین اور آسمانوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، لرزنے لگتے ہیں آسمان، فرشتے پریشان ہو جاتے ہیں، آسمان بھی لرز رہے ہیں، زمینوں پر بھی لرزہ طاری ہے، کیا قیامت آنے والی ہے؟ بڑھ گئے رب العزت میں رابطہ کرتے ہیں اللہ پاک کیا ماجرا، ساری زمینیں اور سارے آسمانوں پر لرزہ طاری ہے، کیا قیامت آنے والی ہے؟ اللہ پاک مسکرا کے جواب دیتا ہے کہ نہیں، قیامت تو ابھی بہت دور ہے، قیامت تو ابھی بہت دور ہے، وہ زمین پر ایک مردہ میرے نام سے زندہ ہوا ہے، وہ زمین پر ایک مردہ میرے نام سے زندہ ہوا ہے، ساری زمینیں اور سارے آسمان میری ہیبت اور جلال سے کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں۔ ساری زمینیں اور سارے آسمان میری ہیبت اور جلال سے کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں۔ تو پھر فرمان ہوا نا کہ میں نہیں سماتا زمینوں اور آسمانوں میں سماتا ہوں مومن کے قلب میں، میں سماتا ہوں مومن کے قلب میں۔ پوچھا تھا نا، آسمانوں سے پوچھا سب سے پہلے کہ میں اپنا اسم ذات اگر تم پر نازل کر دوں، تم پر ڈال دوں تو کیا سہ پاؤ گے؟ آسمانوں نے منع کر دیا، نہیں اللہ پاک ہم میں کہاں اتنی شکت کہ تو اپنا اسم ذات ہم پر نازل کرے، ہم پر ڈالے اور ہم اسے جھیل جائیں، ہم روئی کے گلوں کی طرح بکھر جائیں گے، پھٹ جائیں گے۔ ہم میں اتنی شکت نہیں، ہم میں اتنی شکت نہیں کہ ہم تیرے اسم ذات اللہ کو جھیل سکیں۔ پھر اللہ پاک نے ساری زمینوں سے پوچھا کہ میں اگر اپنا اسم ذات تم پر ڈال دوں، نازل کر دوں تو کیا جھیل سکو گی میرے اسم ذات کو؟ ساتوں زمینوں نے، پاتال تک سب زمینوں نے ساری منع کر دیا، نہیں اللہ پاک ہم نے کہاں اتنی شکت کہ ہم تیرے اسم ذات کا نور، اسم ذات کا جلال جھیل سکیں، سہ سکیں، ہم میں اتنی شکت نہیں ہے مالک۔ پھر اللہ پاک نے دریاؤں اور سمندروں سے پوچھا، جواب دیا سمندروں نے، نہیں اللہ پاک تیرے اسم ذات کو جھیل جانا ہم میں شکت نہیں ہے مالک۔ بھاپ بن کر یہ سمندروں نے بھاپ بن کر ہوا میں اڑ جائیں گے، ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے، ہم تیرے اسم ذات اللہ کو سہ نہیں سکتے، جھیل نہیں سکتے، شکت نہیں ہے ہم میں۔ پھر اللہ پاک نے ایک مومن کے دل سے پوچھا، ایک مومن کے قلب سے پوچھا کہ میں اپنا اسم ذات اللہ اگر تجھ پر نازل کر دوں، تجھ پر ڈال دوں تو کیا جھیل سکے گا؟ تو پھر اس مومن کے قلب نے جواب دیا کہ آجا میرے مالک، بنا ہی تیرے لیے ہوں، مجھے تو نے بنایا ہی اپنے لیے ہے، آجا میں جھیل جاؤں گا تیرے اسم ذات کی طاقت کو اور اس کے جلال کو۔ تو اللہ پاک نے پھر خوش ہو کے
اس کی کبریائی جوش میں آئی، اس کی کبریائی جوش میں آئی، پھر فرمان جاری ہوا کہ میں نہیں سماتا زمین و آسمانوں میں، میں سماتا ہوں مومن کے قلب میں۔ آج وہ زمین پر ایک مردہ میرے نام سے زندہ ہوا، میرے ذکر سے زندہ ہوا، میری محبت کا چراغ، میرے نور کا چراغ اس کے سینے میں، اس کے قلب میں جل اٹھا۔ میری ہیبت اور جلال سے ساری زمینیں اور سارے آسمان لرز رہے ہیں کہ کبھی ہم سے بھی پوچھا تھا اللہ نے، ہم نے انکار کر دیا تھا کہ ہم میں اتنی سکت نہیں ہے، ہم میں اتنی سکت نہیں ہے۔ زمینوں سے پوچھا، پہاڑوں سے پوچھا، دریاؤں اور سمندروں سے پوچھا، سب نے منع کر دیا۔ پھر ایک مومن کے قلب سے پوچھا، کہا کہ بنا ہی تیرے لیے ہوں، آجا میرے مالک، تو نے مجھے بنایا ہی اپنے لیے، آجا میں جھیل جاؤں گا۔ نہیں سماتا زمین و آسمان میں، سماتا ہوں مومن کے قلب میں، سماتا ہوں مومن کے قلب میں۔ یہ دنیا آج تک اس میں ذات اللہ کے ذکر کوئی نہیں سمجھ سکی۔ کیا کہا قرآن کریم نے؟ افمن شرع اللہ صدرہ للاسلام، افمن شرع اللہ، کہ اس میں ذات اللہ سے اپنی شرح صدر کر، اپنا سینہ کھول۔ افمن شرع اللہ صدرہ للاسلام، اس میں ذات اللہ سے اپنا سینہ کھول اور اپنی شرح صدر کر۔ فہو علی نور من ربی، پھر بارگاہ رب العزت سے، اللہ پاک کی بارگاہ سے، اپنے رب کی بارگاہ سے تجھے نور نصیب ہوگا، نور عطا ہوگا۔ فہو علی نور من ربی، رب کی طرف سے نور ملے گا تجھے، لیکن کب؟ افمن شرع اللہ صدرہ للاسلام، اس میں ذات اللہ سے اپنا سینہ کھول اور اپنی شرح صدر کر۔ بتائیے سچ مجھے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے، کون سے مدرسے میں یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے؟ اور جب تک شرح صدر نہ ہو، دین اسلام کا تصور ممکن نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، جب تک شرح صدر نہ ہو۔ افمن شرع اللہ صدرہ للاسلام، اس میں ذات اللہ سے اپنا سینہ کھول اور اپنی شرح صدر کر۔ اس شرح صدر کے بغیر مومن کا تصور ہے کہیں؟ کوئی تصور؟ بھائی زبان سے آپ نے کلمہ پڑھا، بس مسلمان ہو گئے، بس مسلمان ہو گئے۔ پورا قرآن کھول کے دیکھ لو، پڑھ لو، ہر جگہ اللہ پاک نے مومنوں کو مخاطب کیا ہے، ہر جگہ ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ دکھاؤ مجھے وہ آیت لا کے جہاں مسلمانوں کو مخاطب کیا ہو اللہ نے، لاؤ دکھاؤ۔ نماز کے لیے مومن سے مخاطب، روزے کے لیے مومن سے مخاطب، اسلام کے لیے مومن سے مخاطب، اور شرع صدر کے بغیر افمن شرع اللہ صدرہ للاسلام، اس میں ذات اللہ سے اپنا سینہ کھول، شرع صدر کر۔ اس کے بغیر مومن بننے کا تصور محال ہے، ممکن نہیں ہے، جب تک شرع صدر نہ ہو جائے۔ جب اس میں ذات اللہ اتر جائے گا قلب میں، تو اس کے بعد یہ چاروں لطائف، سری، اخفا، خفی، روح، یہ پانچوں، بھائی پانچ مرسلین، پانچ ہے نا، اولو العزم مرسلین، اولو العزم رسول، پانچ ہے نا، چھٹا تو نہ کوئی آیا نہ آئے گا۔ پہلے اولو العزم مرسل سیدنا آدم علیہ السلام، جو قلب کی ولایت لائے، جو قلب کی ولایت لائے، علم الاسماء سب سے پہلے آپ لائے، سیدنا آدم علیہ السلام، قلب کی ولایت آپ کے پاس۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، دوسرے اولو العزم مرسل، روح کی ولایت آپ لائے۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام سری کی ولایت لایا، سری کی ولایت لائے، یا حیو یا قیوم۔ اس کے بعد چوتھے اولو العزم مرسل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، خفی کی ولایت۔ اس کے بعد پانچویں اولو العزم مرسل میرے آقا حضور علیہ السلام، اخفا کی ولایت۔
अन्य का ताल्लुक अल्लाह पाक की जात से है, नफ्स का ताल्लुक शैतान से, जिस्म का ताल्लुक मुर्शिद से है, जिस्म का ताल्लुक मुर्शिद से है। यहां किस चीज की कमी है? कौन सी वो चीज है जो तुम्हें यहां नहीं मिल रही? आज तक इसमें आजम का नाम ही सुना होगा सबने, किसने, कितने बड़े बड़े समंदर खान बैठे हैं, सारा यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो। इसमें आजम क्या है जी? अल्लाह का नाम ही इसमें आजम है। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, नहीं मालूम तो न गुमराह करो लोगों को। ये इसमें पाक है, इसमें जात है अल्लाह, इसका इसमें जात अल्लाह है ना। तुमने इसे इसमें आजम बना दिया। इसमें आजम कब? जब ये पांचों लताइफ यकजा हो जाए, एक ताकत हो जाए, यकजा होके ताकत, उसके बाद अन्ना और नफ ये भी यकजा हो जाए, जो क्रॉस बनाया था, और बीच में फिर हू की कील। इस हू के अंदर इन सारे लताइफ की ताकत है। इन पांचों लताइफ की, जो पांच औलुल अज़म मुरसलीन से हैं, ये पांच लताइफ, पांच मखलूक हैं। अन्ना, इसका ताल्लुक अल्लाह की जात से है, अल्लाह का आशिक है। नफ्स पाक हो गया जब, उसके बाद जब ये हू की कील आई, तो ये जो हू है, हू की जो ये कील है, ये है इसमें आजम। इसमें आजम सबसे ताकतवर। तो ताकतवर कब होगा? जब सारे लताइफ की, सारी मखलूकों की ताकत यकजा हो जाएगी, तो इसमें आजम होगा ना। करते रहो बातें, इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? क्यों? अपने मन में सोच, अल्लाह से बड़ा तो है ही कोई नहीं, इससे बड़ा तो कोई नाम ही नहीं है, बस यही इसमें आजम है। तो तुझे क्या पता इसके पीछे और कितने राज हैं? ये इसमें जात है, ये इसमें जात है, ये जात नहीं है, ये इसमें, ये नाम है, जात कुछ और है। ये नाम जात ऐसे नहीं मिलती घर में बैठ के जात, मिटाना पड़ता है खुद को। इसी में हो जा फना, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी में तेरी बका, ला इलाहा इल्लल्लाह। जभी तो कहता है अल्लाह पाक के मुझे मर्द पसंद है, मुझे मर्द पसंद है, तो मिटाने का हौसला जिसमें होगा उसी को तो मर्द कहोगे। मर्द वही है ना जो खुद को मिटाने के लिए अल्लाह के इश्क की मोहब्बत में खुद को मिटाने के लिए आमादा हो जाए, अल्लाह उसे मर्द कहता है, अल्लाह उसे मर्द कहता है। वरना जो दुनिया के तालिब हैं, जो दुनिया के तालिब हैं, अल्लाह पाक उन्हें मुकन्नस कहता है। अकल इस्लाम का फरमा, वो मुकन्नस हैं, ख्वाजा सारा। जो दुनिया के तालिब हैं, जो जन्नत के तालिब हैं, वो औरतों की मानिंद हैं, वो जन्नतों की तलब रखते, जन्नतों के तालिब हैं, वो औरतों की तरह हैं। और जो अल्लाह का तालिब है वो मर्द है, जो अल्लाह का तालिब है वो मर्द, मर्द। आज मैंने डॉक्टर साहब को, डॉक्टर खान, एक वीडियो भेजी मैंने, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत मोहतरम, बहुत अच्छे प्यारे आदमी। डॉक्टर खान को एक वीडियो भेजी, देख रही उन्होंने थोड़ी देर के बाद ही। तो मैं फेसबुक पे सारे मैसेज और व्हाट्सएप ये चेक कर रहा था, अचानक एक लता जी का एक गाना है, और वो कोई नई लड़की थी, उसने इस कदर खूबसूरत गाया कि सारे लताइफ हिल गए ना मेरे। हैंड फ्री लगा रखा था, सुना, लताइफ मेरे हिल गए। क्या? एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिली भी तो क्या है।
जब सारी दुनिया तुझे मिल गई, अल्लाह तो नहीं मिला ना, अल्लाह तो नहीं मिला ना। ये सारी दुनिया मिल के भी तेरी मौत के लम्हे को टाल सकती है? खत्म दुनिया, सब कुछ खत्म, गया कब्र में। अल्लाह मिल जाता तो, अल्लाह मिल जाता, किसकी मौत? कौन सी मौत? जिस्म ये तो खत्म हो जाएगी, ये तो खत्म हो जाएंगे। रूहों को जिंदा कर ले, रूहों को जिंदा कर ले। ये रूहें, ये लताइफ एक दफा अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नूर से अगर बेदार हो जाए तो फिर मौत जिस्मों को आनी है, रूहों को मौत नहीं आती। रूहें एक दफा अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नूर से जिंदा हो जाएं तो फिर जिंदा है, पाइंदा है, इन्हें मौत नहीं आती। सरकार फरमाते थे दीन की इब्तिदा यह है कि तेरा जिस्म नमाज पढ़े। दीन की इब्तिदा यह है कि तेरा जिस्म नमाज पढ़े, और दीन की इंतहा यह है कि तेरी रूह भी नमाज पढ़े, तेरी रूह भी नमाज पढ़े। और इस रूह को जाना है वापिस। ये जिस्म तो कब्र में जाके मट्टी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिस रूह ने वापिस अल्लाह के पास जाना है, उस रूह को तूने क्या सिखाया? उस रूह को क्या सिखाया? अगर इस दुनिया में रहते हुए तूने उस रूह को अल्लाह का जिक्र सिखा दिया होता, नमाज सिखा दी होती, तो तेरा जिस्म मर जाता। ये रूह नहीं मरती, इसे मौत नहीं आती। ये वही सारे काम करती जो तूने इसे अपनी जिंदगी में सिखाए थे। दीन की इब्तिदा यह है कि तेरा जिस्म नमाज पढ़े, और दीन की इंतहा यह है कि तेरी रूह भी नमाज पढ़े। वो रूह जिसे अल्लाह के पास वापस जाना, जो यहां सिखाएगा वहां जाके भी वो कोई सब कुछ करेगा। ठीक है जी।